سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کائنات میں اس فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام افضل الخلق ہیں، کائنات میں کائنات میں خدا کی کل خدائی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور آپ سے جس شے کو نسبت ہوتی چلی جائے گی وہ اعلیٰ و رفع ہوتی چلی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث پاک کہ اقبل سعد، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ایسا ماموں ہو تو لائے۔ اللہ اللہ، ھذا خالی، تو سامنے آئے، کیا بات، ھذا خالی، یہ میرا ماموں ہے، ایسا کسی کا ماموں ہو تو وہ لائے۔ واہ واہ۔ اب ان کو ماموں کیوں کہا گیا؟ براہ راست تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں نہیں ہیں۔ امام ترمذی اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان سعد من بنی زہرہ وکانت ام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنی زہرہ، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا۔ لذالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خالی، اس نسبت سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں۔ اب نبی کریم کے یہ جو الفاظ ہیں کہ انسا کوئی ماموں ہو تو لے کر آئے، یعنی یہ کتنا ناز والا انداز ہے، کتنا پیار والا انداز ہے، اور ماں جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، اور ماں کی طرف کے جو خاندان والے ہوتے ہیں، نانا ہے، نانی ہے، ماموں، یہ بڑی پیار اور محبت کی ان میں وہ پائی جاتی ہے باپ کی بنسبت۔ تو اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف خاندان ایک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا، تو آپ انہیں ماموں کہہ رہے ہیں اور ان کو عزت اور اعزاز سے نواز رہے ہیں، تو جو سگا ماموں ہے اس کا ادب و احترام اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن مستجاب الدعوات جس کی دعاؤں کی قبولیت کا اظہار فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل یہی ہے نا، دعا قبول ہونا اسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ بھئی جو میں نے کہا ہے وہ ہو جائے، تو وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ جو آپ فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا، نظر آ جاتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا فرمائی تھی کہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے میرے رب جب سعد تجھ سے دعا کرے، جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ بڑی ناز سے جب دعائے محمد اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو حضرت سعد کے لیے یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی، وہ مستجاب الدعوات بن گئے۔ کتنا پیارا رشتہ اور کیسی محبت بھرے انداز تھے سیدنا سعد کے سرکار کے ساتھ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا شفقت بھرا انداز تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر۔